हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। अस्सलाम वालेकुम सबको। हेलो बोलना छोड़ दो। अच्छा, अभी बोलना है अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी हम अगला वीडियो करने वाले हैं जो बहुत हम लोगों ने हमको कमेंट करके बोला है, सूरह रहमान विद उर्दू ट्रांसलेशन। सूरह रहमान विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो लोग वही बोल रहे कि खाली अरबी उसमें मत करो, उर्दू में करो तो अच्छे से और समझिएगा। वैसे भी मैंने बोला भी थी लाइक कल वाला जो हमने किया था वो उर्दू ट्रांसलेट करके इसलिए हमें ज़्यादा समझा अच्छे से। सो आइए देखते हैं। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। वल अर्द वदअहा लिल अनाम फीहा फाकिहतु वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ
ربكما تكذبان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے. وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. بسم اللہ. کیا ڈیپ میننگ ہے ہر ایک چیز کے اس میں، جو جیسے بتایا گیا ہے کہ اتنا سب کچھ ہے، کیا کیا جھٹلاؤ گے تم جو پروردگار نے دیا ہے اور جو آگے بھی دیں گے. بہت مجھے نا بہت سارے لفظ ہیں نا، لائک ورڈس مجھے بہت اچھے، جیسے کہ انہوں نے ایک پروت اور اسکائی کا انہوں نے کچھ بولا ہے. اینڈ وہ ایک تھا کہ جو پیچھے تھوڑا گرافکس چلا تھا، وہ تھوڑا اٹریکٹ، مطلب ہمیں تھوڑا سے اس گرافکس سے تھوڑا اور اچھے سے سمجھ آ رہا تھا، وہ ریلیٹیبل تھا. لیکن جو میننگ ہے، کیسے کیا کیا ایگزامپلس دیے گئے ہیں کہ کیا چیز کیا ڈینائی کرو گے، کیا ہے یہ سب ثبوت ہے. بہت ڈیپ تھا یہ، لائک ہر ایک چیز، لائک پروت، اسکائی، دھرتی، پھر وہ شولا اسٹارٹنگ میں جیسے بتایا گیا، بنایا گیا تم کو اسی نے پیدا کیا ہے. پھر کھجور کے پیڑ، پھر سمندر، دو شروعات سے سمندر، لے کے سمندروں کا وہ ایکشن میں ہے، وہ جو ایگزامپل سمجھایا گیا ہے نا اچھے سے، ایک دم مطلب پروف دیے گئے وہ کہ کیا کیا چیز تم مطلب بولتے نا کیا کیا ہے آلریڈی اور کیا کیا ہوگا. That's true. بہت اچھا. وہ جیسے جیسے ورڈنگ سارے تھے نا، میں ایکچولی وہ زون میں سوچ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں مطلب بولتے ہیں نا ہم جتلائے گئے، مطلب کیا کیا چیزیں ہم، واو بہت مزہ آ گیا سن کے، شانتی مل گئی. گائز ہم لوگ اور ایسے ویڈیوز کرتے رہیں گے، اور بس آپ لوگ کو ہمیں کمنٹ کرنا ہے، اور میں انسٹاگرام کا لنک ڈال دوں گا نیچے، اس میں بھی آپ لنکس بھیج سکتے ہو ہمیں. تو آپ ادھر بھی ہمیں بھیج سکتے ہو، تو ہمیں اور آئیڈیاز ملیں گے کیا کرنا ہے آگے، اور گیان ملے گا ہم کو بھی. سو تب تک ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ، کلک آن دا بیل آئیکن. شکریہ فار دا کمنٹس. تھینک یو.